اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خطبہ جمعہ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ ماہ رمضان میں 4 جمعے ہم نے پائے، اور چاروں جمعے میں نے آپ کو شاید یاد ہوگا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ باتیں، کچھ یادیں پڑی تھیں المرتضی کرم اللہ وجہ نامی کتاب کے حوالے سے، اور بھی کچھ کتابوں کے حوالے ہم نے لیے، لیکن زیادہ تر ہم نے لیا تھا المرتضی سے۔ اور اسی موقع پر میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر ماہ رمضان میں بیان رکھنے کا سبب یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، یقیناً پڑھا ہوگا یا کم از کم علماء سے سنا ہوگا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں نا آپ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے۔ یہ تو بڑی مشہور بات ہے، بلکہ خلفائے راشدین علماء اہل سنت و جماعت کی اصطلاح میں 4 ہیں۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا نا، مولانا نور الحسن بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ سے کہ اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین 4 ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، اور حضرت علی ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑتے ہوئے باقی تینوں خلفائے راشدین شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر بھی، حضرت عثمان بھی، اور حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے، لیکن شاید یہ کم لوگ جانتے ہیں، اور وہ بھی اہل سنت و جماعت میں سے الا ماشاء اللہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں شہید ہوئے تھے۔ اس نسبت سے چند باتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہم نے گزشتہ ماہ رمضان میں 4 جمعوں میں پڑھی، اور جب میں نے اس ماہ رمضان کا آخری جمعہ پڑھایا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی اور آئندہ ماہ رمضان زندگی میں نصیب ہوا تو جہاں ہم اس جمعے میں، یعنی اس جمعے میں جو گزشتہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ تھا، ہم جہاں اس موضوع کو چھوڑ رہے ہیں اس کے آگے پھر ہم آئندہ سال گر رہے تو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اب تک کا ماہ رمضان زندگی میں نصیب فرمایا ہے، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت دیں تاکہ اس موضوع کو جو ادھورا تھا تھوڑا سا اور پورا کر لیا جائے۔ یقیناً اس ماہ رمضان میں بھی وہ پورا ہوگا نہیں، لیکن بہرحال جس حد تک بھی جو ہمارے بس میں ہوگا، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور جیسے مسلمان اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، ایسے ہی مسلمان حضرت علی کا بھی احترام کرتے ہیں اور کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا حضرت علی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے وہ میں نے ان دروس میں پڑھ دیا ہے، وہ 4 قسطوں میں چھپا، وہ میسج ٹی وی پر بھی آیا ہے، اقرا پر بھی آیا ہے، اور علمی نکات پر بھی آیا ہے، کوئی بھی سن سکتا ہے۔ اور اس میں حضرت علی کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے وہ میں نے اس میں بیان کر دیا ہے۔ اور شاید یہ حدیث بھی میں نے وہاں پڑھ دی تھی
علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کا معنی یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ علی، آپ کی نسبت سے دو جماعتیں برباد ہوں گی، اور حضور نے مثال دی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عیسیٰ ابن مریم سے علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ آپ دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جہاں نام آتا ہے تو ایک لحاظ سے دو قوموں کا نام بھی ساتھ میں آ جاتا ہے، ایک یہودیوں کا، دوسرا عیسائیوں کا، اور فی الحقیقت دونوں برباد ہوئے ہیں، ایک دشمنی میں آ کر، دوسرے محبت میں آ کر۔ ہاں یہ یاد رکھیے گا کہ غالباً مولانا خلیق بخاری نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ عقیدت چاہیے ہوتی ہے، لیکن عقیدت وہی عقیدت ہوتی ہے جو عقیدے کے تابع ہو، نہ کہ آگے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی اس حد تک نبھائی ہے کہ خدا کے نبی ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ حضرت عیسیٰ کو نیک اولاد ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ وہ تو کہتے تھے کہ یہ کوئی خدا کا بیٹا یا بن باپ کی بات والی تھوڑی ہے، تو بن باپ والی بات بھی نہیں ہے۔ اور جو دوسرے تھے وہ محبت میں آئے، انہوں نے تو پھر کوئی حد ہی نہیں چھوڑی جب تک حضرت عیسیٰ کو خدائی درجوں تک نہیں پہنچایا۔ ان میں سے بات سامنے آئے تو ان کی صدا یہ سنائی دی کہ یہ خدا کا ٹکڑا ہے، اور کچھ سامنے آئے تو انہوں نے کہا نہیں یہ خدا کے بیٹے ہیں، اس سے نیچے وہ رک ہی نہیں سکے۔ لیکن اگر آپ قرآن پاک اور احادیث نبویہ سامنے رکھیں تو حقیقت میں یہ دونوں گروہ برباد ہیں، ایک محبت میں آ کر، دوسرا دشمنی میں۔ اور یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، اور حضرت علی کو مثال دی حضرت عیسیٰ بن مریم سے، اور نشاندہی فرمائی کہ آپ کے حوالے سے بھی دو جماعتیں برباد ہوں، ایک وہ ہوں گے کہ حضرت علی سے محبت میں غلو کی انتہا کر ڈالیں، کہیں نہ کہیں ان کو آپ کو ان کے ترانے سنائی دیں گے، لا الہ الا علی۔ اگر آپ اور میں مل کے کلمہ طیبہ کا پہلا جز پڑھ دیں، لا الہ الا اللہ، لیکن وہ یہ الا اللہ مگر اللہ، یہ جملہ وہ یوں نہیں پڑھتے، لا الہ الا علی، وہ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی حضرت علی، نعوذ باللہ۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے جی کسی پرانے زمانے میں نہیں، وہ آج کے زمانے میں بھی ہیں، اور وہ آج کے زمانے میں بھی جیتے اور بستے ہیں۔ اور باقاعدہ شاید آپ نے نام سنا ہوگا، مورخ اسلام مولانا ضیاء الرحمن فاروقی مرحوم، ان کی زندگی کے آخری دن جیل میں گزرے، جیل میں رہتے ہوئے انہوں نے کچھ کتابیں لکھی تھی، ان کتابوں میں ایک کتاب انہوں نے لکھی تھی خلافت ورلڈ آرڈر، اس میں انہوں نے دو طبقوں سے جو حضرت علی کا نام لیتے ہیں، دو طبقے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو طبقے ایسے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں۔ مولانا فاروقی مرحوم نے خلافت ورلڈ آرڈر میں ان سے اپیل کی تھی کہ حضرت علی کے بارے میں اپنا عقیدہ واضح کرو، دین اسلام کے بارے میں یا اپنے مذہب کے بارے میں اپنے عقیدے کی وضاحت کرو، ضرورت ہے۔ اس کی تفسیرات بڑی عجیب و غریب ہیں، خیر چھوڑیں، نہ وہ موقع ہے اور نہ یہ اس کی مجلس ہے۔ دوسرا طبقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دشمنی میں آیا، وہ پہلے دوروں میں تو تھے ہی تھے ادوار میں، وہ آپ بھی اب بھی ہیں،
ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی پچھلے دور نہیں اب بھی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ جی کسی اور وادیوں میں نہیں۔ آپ کی ملک کی ایک وادی ہے، باقاعدہ علاقہ ہے، وہاں بستے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، آپ آج بھی جائیں تو آپ کو وہاں پر کوئی نہ کوئی شخص چلتے ہوئے مل جائے گا کہ حضرت علی کا نام لکھا ہوا ہوگا اور اس کو وہ یہاں پہ رکھے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں گے جھوٹ ہے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب ایک چیز خود نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بچائیں، کبھی ہم اس چیز کا تصور بھی کریں، اللہ معاف فرمائیں، اللہ معاف فرمائیں، تو ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ دوسرے بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے، کاش ایسا نہ کرتے، مگر ایسا ہے نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت علی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل ہے نا؟ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی مسلمان ادنا سی گستاخی خود حضرت کی کرے، یہ تو بڑی دور کی بات ہے، خود حضرت کی گستاخی کوئی شخص اس کے سامنے کرے، مسلمان برداشت کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے، وہ اب بھی آپ کو عبارتیں ملے، اس نے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، نے لکھا ابو بکر صدیق تو دوزخ کا تالا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس دور سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اس کو امن کا دور نہیں سمجھو، یہ فتنوں کا دور ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو اب صدا میں آتی ہے کہ جی بس اب ان باتوں کو چھپا دیا جائے، شاید وہ ان باتوں کی پردہ پوشی میں امن سمجھتے ہوں گے، لیکن علامہ خالد محمود صاحب نے لکھا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہیں، شاید کچھ لوگوں کے یہ تجربے ہیں کہ ان پر پردے ڈالے جائیں تاکہ یہ بات دب جائے۔ علامہ خالد محمود صاحب نے فرمایا کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان پر پردے ڈالنے سے نہیں، پردے اٹھانے سے اجالے ہوتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی؟ تو بہرحال خیر یہ تو لمبی چوڑی باتیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ اور ایک چیز چلتے چلتے عرض کروں، کوشش کیا کرو وہ تقاریر سنو یا وہ کتابیں پڑھو جو آپ کے عقیدے بنا دیں۔ آپ کو سینکڑوں تقاریر ایسی ملیں گی، آپ کو سینکڑی کتابیں ملیں گی جن پر آپ کو ملے گا مضامین نماز کے فضائل کے، سر آنکھوں پر ہیں۔ نماز کی فضیلت کا کوئی مسلمان منکر نہیں ہے، منکر ہے؟ اچھا کوئی خدا نہ کرے کوئی شخص ایسا آپ کو مل جائیں گے جو نماز نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن ایسا وہ کبھی نہیں ملے گا آپ کو جو کہے گا کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا، میں اچھا کرتا ہوں، ملے گا؟ یا گزرا مسلمان بھی کم از کم اتنا کہہ دے گا کہ یار دعا کرو اللہ مجھے توفیق دے میں نماز پڑھوں، میں نہیں پڑھتا، میں غلط کرتا ہوں، اور اس کا یہی احساس اسے ایمان کے دائرے سے باہر جانے نہیں دیتا۔ لیکن آپ کو ایسی تقاریر سننے کی عادت بنانی چاہیے، اور وہ اب کم ملتی ہے، جو عقائد کو واضح کریں، اور بالخصوص ان عقائد کو جو عقیدہ اہل سنت و جماعت پر مشتمل ہے۔ دیکھیں ایک شخص اگر آپ کو یہ اسباق پڑھائے گا نا کہ جی اختلافات کو بالکل واضح نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں پر تو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے، عقائد پر تو بولنا ہی نہیں چاہیے، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں جب آپ اس کو ممبر پر بٹھائیں گے تو وہ عقیدے پر بولے گا؟ بولو، وہ کبھی بھی نہیں بولے گا۔ جو دیکھیں جب وہ ایک چیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہے وہ خود کیسے وہ آپ کے سامنے بولے گا؟ جب اس کے نزدیک سب سے بڑی بات ہی یہی ہے کہ آپ کو نماز اور روزے کا صرف کہنا ہے، وہ آپ کو نماز روزے کا کہے گا۔ اور جب دوسری طرف ان کے اسباق سے یہ چیز محسوس ہوگی کہ عقائد پر بولنا بھی نہیں چاہیے اور سننا بھی نہیں چاہیے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ میں نے ان دروس میں بیان کر دیا۔ اہل سنت و جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد الرسول اللہ کے صحابہ میں سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 صحابہ کو اس دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے، ان میں ایک حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے سنا ہوگا صحابہ میں عشرہ مبشرہ، سنا ہے یہ لفظ؟ صحابہ میں جیسے خلفائے راشدین ہیں، صحابہ میں جیسے بدریین ہیں، صحابہ میں جیسے مہاجرین ہیں، ایسے ہی صحابہ میں عشرہ مبشرہ ہیں، اور یہ 10 ہیں۔ کیا معنی؟ علماء نے لکھا ہے کہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اسی دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے کہ یہ جنتی ہے۔ ان میں ایک حضرت علی۔ گزشتہ ماہ رمضان میں ہم نے وہ درس آخری یہاں روکا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی حضرت فاطمہ کے ساتھ، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں حضرت فاطمہ آئیں۔ اچھا، چلتے چلتے ایک بات سنیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی کا ایک فرمان خلفائے راشدین البم میں ملتا ہے۔ حضرت فرماتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی فرماتے تھے کہ 3 اعزاز ہمارے علی کو رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے ایسے دیے ہیں کہ اگر وہ 3 اعزاز مجھے ملتے تو نہ جانے میں کتنی خوشی کا اظہار کرتا۔ سائل نے پوچھا کہ حضرت وہ 3 اعزاز کیا ہیں؟ فرمایا ان میں سے پہلا اعزاز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی لخت جگر ہیں، جو حضور کی بیٹی ہیں، وہ حضرت علی کے نکاح میں آئی ہیں۔ یہ بہت بڑا اور سب سے بڑا اعزاز ہے حضرت علی کے۔ حضرت فاطمہ یہ حضور کی بیٹی ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یاد رکھیں، کتنی ہیں؟ 4۔ کچھ لوگ ہیں پرانے دور میں بھی رہے، اب بھی ہیں، وہ کہتے ہیں حضور کی صرف ایک بیٹی، نہ دوسری نہ تیسری نہ چوتھی، وہ کہتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے۔ اور وہ کن کو حضور کی بیٹی مانتے ہیں؟ حضرت فاطمہ، باقی 3 کو نہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ حضور کی نہیں تھی۔ اس پر وہ دلائل بھی دیتے ہیں اپنے طور پر، یہ ہے وہ۔ حالانکہ دیکھیں، ایک تو ہے نا خدا نہ کرے کہ میں کہوں میں مانتا ہی نہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، قرآن میں ہے۔ اچھا، اب تھوڑے سا غور کرنا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم بخشا ہے، دھیان سے۔ یا ایھا النبی، اللہ تعالیٰ کن سے فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ۔ قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی کہے جی اس میں ساری، نہیں، آگے لفظ آ رہا ہے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اب باقی تو ادھر ہو گئی نا، وہ تو مستقل آ گئی ہیں، اس لیے خلط ملط نہیں کرو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بنات پر غور کرو، اللہ فرما رہے ہیں کل ازواجک و بناتک، فرمایا عربی میں بنت ایک بیٹی کو کہتے ہیں، 2 ہو تو بنتان کہتے ہیں، جب بیٹیاں 3 ہو یا 3 سے بڑھ جائیں تو پھر بنات کہا جاتا ہے۔ قرآن کی اس آیت پہ غور کرو، کل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، و بناتک، اپنی بیٹی سے کہہ دیجئے، ہے نا؟ ہے نا؟ قرآن کی آیت صاف ہے یا نہیں؟ سچ بتاؤ یار، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بھی تو ملکہ بخشا ہے یا بالکل ہی روزہ لگا ہوا ہے آپ لوگوں کو؟ آج تو بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے اپنے مستقل دلائل ہیں، یہ نہیں کہ اہل سنت کے پاس دلائل نہ ہو۔
لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح کے واقعات کے ضمن میں ہی علماء نے لکھا ہے حضرت علی کی پہلی شادی ہوئی ہے حضرت فاطمہ سے، اور جہاں پر ان لوگوں کو علماء نے بڑی عجب دعوت فکر دی ہے جو اس نظریے کے قائل ہوئے ہیں کہ حضرت فاطمہ صرف تنہا حضور کی بیٹی تھی اور کوئی نہیں، ان کو علماء نے دعوت فکر دی ہے سوال کے طور پر کہ اگر صرف اور صرف حضرت فاطمہ حضور کی بیٹی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ کے بعد حضرت امامہ سے نکاح کیا تھا، حضرت امامہ کی ماں کا نام بتاؤ کون ہے؟ آپ لوگوں میں سے کوئی بتائے حضرت امامہ کی ماں کا نام کیا ہے؟ چلو چھوڑو، وہ تو ہوئے نا، وہ آپ تو اہل سنت ہو، آپ بتاؤ۔ اور ماشاءاللہ آپ میں سے یہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو مناظروں کا اور ابحاث کا بڑا شوق ہے۔ اب ذرا آپ بتاؤ بھائی، چلیں، میرے کہنے کا مقصد یہ نا کہ ابحاث میں کرتا ہوں تو پلے کچھ ہو بھی تو صحیح نا، یہ تو نہیں بقول مولانا جھنگوی مرحوم کے کہ تئی دست تو تئی دامن اور پھر بواس پہ بیٹھ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ذرا بتاؤ حضرت امامہ کون ہے، یا حضرت امامہ کی والدہ کا نام بتاؤ، چلو بتاؤ۔ چلو بھائی یار بتاؤ، آج رات آپ کو کانجی پلائیں گے۔ کیا ہے بس مولانا فرمایا کرتے تھے، آج بھی آپ سنیں ان کے بیانات، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قبرستان میں بولتا ہوں کون لمبی چادر تان کے سو رہی ہے، یہ سچ ہے۔ وہ تو صحابہ کے لیے جان دے گئے، ہم نے کیا کیا؟ ہمیں آج تک کچھ بھی پتا نہیں، 25 سال ہو گئے، ہم جانتے ہی کچھ نہیں۔ سیدھی بات ہے، کئیوں کو برا لگتا ہے لیکن سچ یہی ہے۔ کیا ہے، سیکھتے ہی نہیں، ہمیں شوق ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے حضرت فاطمہ کا جب اخیر وقت آیا تھا، یہ چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی کے نکاح کا ابواب چل رہا المرتضیٰ میں، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ نے لکھا کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس بیٹھے، یہ آخری وقت تھا حضرت فاطمہ کا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھیں بند ہونے لگیں، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کا چہرہ دیکھا تو رو پڑے۔ تعلق تو تھا نا، رشتہ تو تھا، اور جب روئے تو حضرت فاطمہ کی ابھی آنکھ مستقل بند نہیں ہوئی تھی، روح تھی، تو نگاہ اٹھائی دیکھا کہ علی رو رہے ہیں، تو خود ہی فرمایا کہ علی کیوں روتے ہیں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فاطمہ اس لیے روتے ہیں کہ آپ کے بعد اب آپ جیسے کوئی ملیں گے نہیں، کچھ رشتے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے یا نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ نے فرمایا تھا کہ علی، ایک بات ہم آپ سے کہتے ہیں، اگر ہمارے بعد ہماری جیسی سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو میری بڑی بہن تھی زینب، ان کی بیٹی ہے امامہ، ان سے کر لو۔ کون سی بیٹی؟ حضرت امامہ۔ اور پھر انہی حضرت امامہ سے حضرت علی نے نکاح کیا حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد۔ کتنی مدت بعد کیا اس میں اختلاف ہے، لیکن کیا اس میں اتفاق ہے۔ حضرت امامہ سے کیا، یہ حضرت زینب کی بیٹی تھی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت زینب حضرت فاطمہ کی بہن تھی نا، سگی بہن تھی، بڑی بہن تھی، حضور کی کیا لگی حضرت زینب؟ حضرت زینب حضور کی بیٹی ہوئی تو حضرت امامہ حضور کی کیا لگی؟ اچھا اب ذرا دوسری طرف آ جائیے، حضرت امامہ حضرت علی کے نکاح میں آئیں، حضرت امامہ حضرت علی کی بیوی بنی، تو حضرت زینب جو حضرت امامہ کی والدہ ہیں، یہ حضرت علی کی کیا بنی؟ ساس۔ اور چاہے کچھ بھی کہہ لو، ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ عجب دنیا ہے، بیوی کا اقرار ہے، ماں کا انکار ہے۔ نہیں سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اور فیس بک پہ رہا کرو، بس وہیں لڑو مرو، ڈیسک لائک کامنٹس یہ سب کرو، بس یہی دنیا ہے اور کیا ہے۔
اور جتنا کوئی سچ بتائے کہا کرو یہ سب جھوٹ ہے. مجھے ایک بات یاد آئی، پرانے دور کی بات ہے. حضرت علی رضی، اس پر میں اور بھی کئی باتیں کہہ سکتا ہوں، وقت ختم ہو گیا، بس 2-3 باتیں عرض کر دی ہیں. یہ ذہن میں رکھو، اگر کوئی کہے کہ حضور کی حضرت فاطمہ کے سوا کوئی اور بیٹی نہیں ہے، ان سے کہو حضرت امامہ کی والدہ کا نام بتاؤ کون ہے، اور پوچھو ان سے وہ کون تھی. اچھا، علماء نے لکھا ہے المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ پر تو جتنی میں نے نگاہ ڈالی ہے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے ہوگی. حضرت علی کی نکاح 8 لکھے ہیں انہوں نے. کتنے؟ مورخ اسلام مولانا فاروقی مرحوم نے خطبات میں 9 لکھے ہیں. خطبات فاروقی میں کتنے لکھے ہیں؟ 9. لیکن استاذ العلماء علامہ خالد محمود صاحب نے خلفائے راشدین کی پہلی جلد میں 10 لکھے ہیں. کتنے؟ 10. حضرت فاطمہ کے سوا 9 ہو گئے. اور آگے مصنف نے لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تقریباً 15 بیٹے. کتنے؟ 15. اچھا، بڑی حیرانگی کی بات ہے، مورخ اسلام نے لکھا ہے کہ اس میں جب میں نے تاریخ، ہو سکتا ہے مولانا فاروقی مرحوم کے جملوں سے کوئی اختلاف کریں، کہیں اتفاق کریں کچھ، کہیں اختلاف کریں، کیونکہ وہ باتیں ہضم نہیں ہوتی. مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا میں نے جب نظر ڈالی کہ جو 15 بیٹے حضرت علی کے ہوئے ہیں، ان کے نام حضرت نے کیا رکھے تھے، فرمایا کہیں حسن نظر آئے، کہیں حسین نظر آئے، کہیں محسن نظر آئے، کہیں ایک بیٹا نظر آیا ان کا نام ابو بکر رکھا، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا، بلکہ فرمایا میں نے تاریخ میں پڑھا تو ایک بیٹے کا نام معاویہ رکھا. خطبات فاروقی کی پہلی جلد میں ایک بڑی عجیب بات چھپی ہے. مولانا فاروقی مرحوم فرماتے ہیں کہ مجھے ایک شخص ملا جو صحابہ سے روٹھا رہتا تھا. میں نے کہ اس کو کہا کہ بھئی چلو یار حضرت معاویہ والی بات تو تم نہیں مانو گے، یہ بتاؤ یہ ابو بکر اور عمر عثمان یہ نام حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے رکھے، تم بھی مانتے ہو اس کو کہ حضرت نے رکھے تھے، تو اب تم دوسری طرف کہتے ہو کہ وہ آپس میں لڑتے رہے، دشمنیاں تھیں، یہ تھا وہ تھا، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ دشمنوں کے ناموں پر لوگ اولاد کے نام رکھتا ہے؟ بولو. مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا کہ مجھے کہتا ہے بات یہ ہے حضرت علی نے یہ نام رکھے تھے، لیکن رکھے اس لیے تھے تاکہ یہ میرے دشمن میری آنکھوں کے سامنے رہے. تو آگے بھی تو مولانا فاروقی مرحوم تھے نا، میرے طرح یا آپ کی طرح تو نہیں تھے. مولانا فاروقی مرحوم نے فرمایا پھر میں ایک مشورہ تجھے دیتا ہوں کہ کیا؟ حضرت نے فرمایا جو تیرا ایک بیٹا ہے نا اس کا نام شمر رکھ لینا، دوسرے کا ابن زیاد رکھ لینا، تیسرے کا یزید رکھ لینا، تاکہ تیرے دشمن ہر وقت تیرے سامنے رہا کرے. اللہ اکبر اللہ اکبر. خطبہ جمعہ.